ایک گمنام شاہکار شیر شاہ سوری کی یادگار۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کیا گیا قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گھان، تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گگھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کیا تھا۔ دراصل گگھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہ تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا، آج میں نے گگھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے، جس کو جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کے بجائے دیوہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، یہ قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ ایک روایت کے مطابق ٹو ڈرمل نے اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی صلیب ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا، گو کہ قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر اس زمانے کے 34,25,000 روپے خرچ ہوئے، جس کا تخمینہ آج کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کنندہ کیے گئے تھے، جو کہ ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ یہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں خواص دروازہ، موری دروازہ، شاہ چنند والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، کٹیالی دروازہ، سوہل دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڈھے والا دروازہ شامل ہیں۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازے کا اپنا مقصد تھا، جبکہ خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ ہزار خانی دروازہ صدر دروازہ تھا۔ طلاقی دروازے سے ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ طلاقی دروازے کو منحوس دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتے ٹائلوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا، اس لیے اس کو کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سوہل دروازہ زحل کی وجہ سے سوہل کہلایا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں پر واقع تھا۔ گٹیالی دروازے کا رخ چونکہ گٹیال پتن کی طرف تھا، اس لیے اس کو یہی نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف دروازوں کے مقاصد مختلف تھے۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6,881 قگرے اور 8,556 سیڑھیاں ہیں، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو شاہ مسجد کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں ایک حویلی تعمیر کی گئی، جسے راجہ مان سنگھ نے بنوایا تھا۔ محلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے۔
یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرتعیش رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کیا۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان قوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں، جن کی بہترین مثال سوہل گیٹ ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر کنندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتب خطابی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں، جو خط نسخ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ خواص خوانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 صلیب نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کلمہ شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کنندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب صلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہجری کنندہ کیا گیا ہے۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین کی فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسطاً 300 فٹ بلند ہے۔ اس وقت چند دروازوں، مغل شہنشاہ اکبر کے سسر راجہ مان سنگھ کے محل اور بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حادثوں سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یہ قلعہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔